جو آپ نے بات کی نا وسیم بھائی، یہ تو قرآن کی آیت بھی ہے الحمدللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو اولیاء کون ہیں یہ بھی اللہ نے ایک اور آیت میں ایکسپلین کیا کہ بے شک اللہ کے ولی تو وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یعنی دے رسپیکٹ اللہ سو مچ، دے آر ان آ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مچ کہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہی از الحکیم، دا موسٹ وائز، اور سب سے زیادہ جسٹ. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے زیادہ جسٹس کرنے والا نہیں ہے، بہترین حاکم نہیں ہے؟ تو دے نو، وہی آپ کے والی بات کہ یقین ہے، شک نہیں ہے رب کی ذات میں. جو بھی ہو رہا ہے ہماری لائفز میں، دیکھیں وہ لوگ بجائے کہ اللہ کو قصوروار ٹھہرانے کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہ بلیم گیم کرنے والا اور نا امید ہونے والا ابلیس ہے. بالکل. اس نے اللہ کو رائٹ دین کہہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا اس لیے میں اب ان کو نہیں چھوڑوں. تو وہ بٹر بن گیا، ریونجفل بن گیا، وینجفل بن گیا، اور اس کا حسد بڑھتا جا رہا ہے، اس کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کی اگزامپل کوٹ کی کہ چونکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا، بالکل، تو دیٹس وائی ہی از کالڈ ابلیس، کیونکہ وہ بالکل ہی نا امید ہے. تو یہ بات آ جا کے وسیم بھائی پھر یقین کی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا. میں آپ کو بس ایک چھوٹے سی بات اپنی پرسنل بتا کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ابھی پچھلے چند ماہ پہلے کی بات ہے، ویسے ہی کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو میری وائف کے بارے میں تھوڑا پریشان تھا کسی وجہ سے، تو میں کافی پریشان نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں. میں نے کہا جی بس آپ کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ ہیلتھ ایشوز وغیرہ جو بھی ہے، آپ کو پتہ ہے چلتے رہتی ہیں یہ چیزیں، تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا. تو انہوں نے ایک بات کی، اتنا اسٹرانگ جملہ وسیم بھائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کا یہ جملہ سن کے. شی سیڈ کہ دیکھیں آپ اس لیے پریشان ہیں نا بیکاز یو لو می، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو شی سیڈ کہ آپ سے زیادہ پیار مجھ سے اللہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے نا تو یہ اس میں خیر ہی ہے اللہ کی طرف سے. تو اس سینٹینس نے مجھے اتنی تقویت دی وسیم بھائی کہ واقعی دیکھیں ہم اپنے چاہنے والوں سے کتنا پیار کر سکتے ہیں ایک حد تک، اللہ انفائنائٹ ٹائمز ہم سے زیادہ جو ہے نا اپنی مخلوق سے پیار. تو کیسے اللہ ایک بندے کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے؟ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو سفر ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں. بے شک. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اخلاقیات میں الہیات کو شامل کرنا ہے. ابھی اخلاق میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے انسانی سطح پہ، لیکن جب آپ اللہ کو بیچ میں لے آتے ہو تو آپ کے سارے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سفر ہم خیال ہو جائے. صحیح. تو یہ جو ہے کہتے ہیں نا ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے. مجھے اکثر جو ہے کالز آتی ہیں، میں کال کنسلٹیشن لیتا ہوں. اس دن ایک لڑکی کی کال آئی، وہ 2.5 سال سے اپنے والد سے بات نہیں کر رہا اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ تمہاری دعاؤں کا سارا ذخیرہ تمہارے والد کے پاس ہے. اور پھر وہ ایک آڈیو میں سن رہا تھا تو اس میں تو کہتے ہیں کہ نیک انسان کو دیکھنا بھی نیکی ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر ایک دم سے نا مجھے میرا وہ ڈاٹس کنیکٹ ہوئے سارے نا، خیال میرا وہ بنتا گیا کہ لیٹس سے اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اللہ، تو حج مقبول کا ثواب ہے. کہ کیا مطلب ویزا لگے گا نہیں لگے گا، جاؤ گے نہیں جاؤ گے، لیکن صرف مسکرا کے دیکھنے سے. تو بس یہی ہے نا کہ شیطان اصل میں یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے. جی یہ انسان کو آپس میں فساد میں ڈالتا ہے. اکثر مرد کال کرتے ہیں تو بیوی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، بیویاں کال کرتی ہیں تو شوہر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ان کو آخر میں جب وہ 15 منٹ پوری 20 منٹ جب کھل کے برائی کر لیتے ہیں اور جب وہ چپ ہو جاتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ خامی سے نفرت کرنی ہے، خام سے نفرت نہیں کرنی. اور پھر ان کو اکثر میں یہ واقعہ بھی سناتا ہوں کہ ایک یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے پاس ایک نشئی آیا جی. تو انہوں نے اس کو ساتھ بٹھایا. کچھ عرصے بعد نا اس نشئی کا بھائی آیا اور اس نے کہا کہ اس نے نشہ چھوڑ دیا، آپ نے کیا نصیحت کی تھی؟ تو کہتے ہیں میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، میں نے صرف محبت کی تھی. سبحان اللہ. تو یہ جو زمینی سفر ہے نا، اس میں اگر کوئی ایک چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے. صحیح بات. اور اللہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہی اگر آپ کو عطا ہو جائے اور آپ اس ریفرنس سے دیکھو اور اس محبت کے ذریعے چلو، تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے.
ہم صرف یہ جو اپنی ذاتی نفرت ایک ایسا زہر ہے جو عمل دوسرے کا ہوتا ہے, زہر آپ کے اپنے جسم میں پھیلتا ہے اور پھر وہ بڑھتا ہے اور پھر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا زہر آلود کر دیتا ہے, اتنا بوجھل کر دیتا ہے کہ صرف چند لوگوں کا چہرہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. جی تو اگر آپ نے دل میں کوئی بندے ایسے رکھے ہوئے ہیں نا, تو ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو فوری معاف کریں. صحیح بات, کیونکہ ہم نے بھی اللہ سے جا کے معافی مانگنی ہے, تو جا کے ان کو معاف کریں. اور نادان ہے جی, یہ لوگ نادان ہیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ انسان نادان ہے. جی تو آپ کی دانائی اگر آپ کو نادانوں کے ساتھ گزارا کرنا نہیں سکھا رہی تو آپ کی دانائی کس کام کی. میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ بڑا بنیں اور معاف کریں. جی یہ چھوٹی سی زندگی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ کشتی میں اگر سوراخ ہو جائے اور کشتی ڈوبنے لگے تو کشتی میں تمام سوار لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے. تو کشتی گزر رہی ہے, زندگی چلی جا رہی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. ہم سے جب کوئی ہماری عمر پوچھتا ہے تو ہم وہ بتاتے ہیں جو گزار چکے ہیں. جی جی, حقیقت میں عمر وہ ہے جو رہ گئی ہے. تو جتنی رہ گئی ہے بس خیر سے گزاریں اور آپس میں صلح کریں. اور بس یہی ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے اور گزارا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. بہت زبردست بات. میں وسیم بھائی کچھ کوٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج کا ٹاپک بھی امید ہے بیسیکلی. یہ کوٹ ہے جی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے, اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاؤ پاورفل اے کوٹ دس از وسیم بھائی کہ نو میٹر. دیکھیں نا اللہ نے یہ درخت کا جو کوٹ ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ پڑھنے والا, یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, سمجھ جاتا ہے, اللہ کا تعارف اسے ہو جاتا ہے, اللہ نے اس کی مثال دی ہے ایک درخت کی سی سورہ ابراہیم میں, آیت نمبر میرے خیال 24-26 الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. اللہ نے کہا کہ کلمہ طیبہ کی مثال, اور ظاہر ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی بھی مثال, وہ ایک درخت کی سی مانند ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی, اور پروڈیوسنگ فروٹ, گیونگ اٹس فروٹ ایٹ آل ٹائمز, اور وہ پھل دے رہا ہے وہ درخت. تو یہ اتنا زرخیز درخت ہے نا, یہ جو امید اور یہ جو اللہ کے تعارف کا کانسیپٹ ہے, یعنی دا اسٹرینتھ اٹ گیوز یو کہ ہو از اللہ. یقین کریں کہ اس سے انسان وہ درخت کی مانند بن جاتا ہے جس پہ ہر وقت ہی بہار ہے, اور جو مرضی ہو جائے, اس کے پتے جھڑ جائیں, اس کی شاخیں ٹوٹ جائیں, لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اینڈ دیٹ از دی اسٹرانگ عقیدہ آئی بلیو. تو اگر آپ دیکھیں کہ گورے جو ہیں, ڈپریشن, سوسائڈ بہت عام ہے ان میں. وائی؟ بیکاز یہ جو نعمت ہے نا, توحید کی نعمت, یہ پھر مسلمان ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے ہی اظہار یقین. جی, پورا کلمہ ہے ہی اظہار یقین. اور ایک سورج سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے, تو کہتا ہے کہ روشنی دینا اور اپنے دائرے میں رہنا. صحیح. تو وہ انسان جس کو اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا ہے, آج کل کا انسان, نہ وہ روشنی دیتا ہے, نہ اس سے کسی کو نفع ہوتا ہے, اور اپنے دائرے سے کو بھی بار بار کراس کرتا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی جو سب سے بڑی رعایت اللہ نے ہمارے ساتھ کر دی ہے, ایک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا رعایت, بہترین رعایت, اور دوسرا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کہ یہ جب تک یہ آپ کو ایسی آپشن دے دی ہے نا کہ 70 سال کا گناہ اگر آپ نے ایک دفعہ پکا کلمہ پڑھ لیا تو وہ 70 سال کا گناہ اللہ اس ایک کلمے کی برکت سے ختم کر دے گا. تو یعنی کہ اتنی امید ہے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ انسان جب نیگیٹو تھاٹس میں پھنس جاتا ہے, سوچتا ہے بار بار منفی, تو وہ جو پازیٹیوٹی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے. منفی خیالات کا جسمانی کوئی نقصان ہو نہ ہو, لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پازیٹیو خیال سے محروم ہو جاتا ہے, کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دل میں, دیکھیں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت ساتھ ساتھ نہیں آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ دین سے کیسی محبت کریں, تو انہوں نے جواب دیا ویسے ہی جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے, ذرا سا اس کا دنیا کا لاس ہو, دیکھو کیسے اس کی چیخیں نکلتی ہیں. بلکہ وہ حضرت ایک آڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو اتنا اللہ کے ساتھ جوڑ دو کہ شیطان تو میں نماز کے لیے اٹھائے. تو آگے کہتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک اللہ والا تھا, وہ اس کی فجر قضا ہو گئی, وہ اٹھ کے اتنا رویا
کہ اللہ نے نا اس کو کئی نمازوں کا ثواب دے دیا. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ تو میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے کہ یہ نہیں کہ یہ تو ٹائم پہ نماز پڑھ لے ایک نماز کا ثواب ملے گا. تو یہ نہیں کہ آپ نے اپنے اس یقین کو اتنا پختہ کرنا ہے. تو بس یہی ہے نا, زندگی سادہ رکھنی ہے, خیال کو اپنے جو ہے وہ بلند رکھنا ہے. میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, 2-3 ماہ پہلے, تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی ہوئی, تو میرا نا کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے, کچھ اپنے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں نا, تو بندہ تھوڑا بہت پھنس جاتا ہے, تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ. تو میں آڈیو سن رہا تھا, اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رزق مانگا, میں نے تجھے رزق دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دیے, اب میں کیا کروں. تو یہ نہیں کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے تو, اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں. صحیح. اگر اس ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک اسٹینڈرڈ, جو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا, اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی, حالانکہ وہ بالکل بھی ریئل نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ تو بالکل اتنی کو بڑا کروڑوں لوگوں سے ابھی بھی بہتر ہے. بالکل کہ چھت ہے آپ کے پاس, کلمہ ہے آپ کے پاس, اور باقی وہ حضرت بھی ایک آڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹڈ نا, کہ والدین کا باقی حق تو تم کیا ادا کرو گے, ایک یہ حق نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسے ہی دے دیا. کیا لوگ کتنا بھاگتے ہیں, جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں جی, وہ کتنا اسٹرگل کر کے آتے ہیں, کتنا دوڑ کے آتے ہیں, کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں. صحیح بات. تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو کہ فار گرانٹیڈ لے لی ہیں ہم نے چیزیں. ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کرتے, دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ایک اور کوٹ ہے وسیم بھائی, بانو قدسیہ صاحبہ کا ہے کہ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے, لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. تو وسیم بھائی یہ از اٹ جسٹ اے کوٹ اور از اٹ اے ریالٹی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہوپ لیس کیس, مطلب بظاہر ہوپ لیس, اور اچانک مطلب وہاں ہوپ آ جائے, کوئی ایسی سٹوریز آپ کے پاس؟ میں ابھی بلکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی. 68 ایئر اولڈ ہیں وہ, شیخ اکرام صاحب, بڑی محبت کرتے ہیں. ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو ان سے مل کے ہی آیا ہوں. تو وہ آئے تھے میرے پاس کوئی 5 ماہ پہلے تقریباً, تو 2.5 سال سے ان کو بیٹا نہلا رہا تھا. اچھا. بڑی محتاجی کی زندگی, اور مسجد تو بالکل ہی نا, مطلب یہ نہیں کہ وہ خواہش تھی بٹ وہ محتاجی کافی تھی. جی جی. پھر انہوں نے بس وہ جب آئے تو انہوں نے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے نا تو ان کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھی, ان کو 2-3 لوگ لے کے آئے. صحیح صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اسٹک چھوڑنی ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ساری گفتگو ہوئی. اب ماشاءاللہ وہ خود نہا رہے ہیں, مسجد بھی جا رہے ہیں, اور وہ محتاجی سے الحمدللہ نکل آئے ہیں. میں اگر اس پوری بات کو نا, اگر میں خلاصہ اس کا کروں تو وہ یہی ہے کہ ڈے 1 سے وہ جب انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اس چھڑی سے جان چھوڑے, میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ سے عبادات میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. ان کا وہ امید اتنی زیادہ تھی, اور انٹینشن اس کے پیچھے کہ عبادات میں بالکل. تو وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے پوری کی, اور بہت مختصر عرصے میں. کل ایک بڑا مجھے اچھا لگا وہ کہ آیا تو 1 ماہ میں ہی جو ہے شفا تو من جانب اللہ ہے, اللہ ہم تھوڑی جو کچھ سن لیتے ہیں, کچھ سنا دیتے ہیں, باقی کچھ خوراک مراک سیٹ کر دیتے ہیں, لیکن شفا حقیقت میں اللہ کی طرف سے. خالی خوراک اگر شفا ہوتی, اگر خالی خوراک میں صحت ہوتی تو زیادہ کھانے سے بندہ زیادہ صحت مند ہوتا. تو وہ یہ اللہ کی طرف سے. تو وہ جب آیا 1 ماہ بعد تو کہتا ہے کہ میں تو الحمدللہ بڑا فٹ محسوس کروں, لیکن اب مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ ماہ سے بیمار تھا, لیکن اب مجھے لگتا ہے میں تو کئی سالوں سے بیمار تھا. تو یہ نہیں کہ حد چیک کریں کہ لوگوں کو صحت کا معیار کا اندازہ ہی نہیں رہا. جب اس نے صحت واپس پائی ہے نا تو اس کو ریئلائزیشن, نہیں کہ وہ ڈینائل میں تھا. تو بالکل پر امید رہنا ہے. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. بحیثیت ڈاکٹر میرے لیے سب سے بڑی امید یہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. تو بس اپنے جو ہے نا خیال کو آپ نے پیوریفائی کرنا ہے. صحیح. اور انشاءاللہ زبردست.